السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح جلد دوم کا صفحہ نمبر 57 پڑھیں گے۔ باب العلامات بین ید الساعۃ و ذکر الدجال۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلامات بین ید الساعۃ و ذکر الدجال۔ یہ باب قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیوں اور دجال کے ذکر کے بیان میں ہے۔ الفصل الاول عن حذیفہ بن اسید الغفاری قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذكر فقال ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات إلى آخره۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم آپس میں ذکر کر رہے تھے، کچھ تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کس بات کا تذکرہ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نذکر الساعہ، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک ہرگز نہ آئے گی جب تک کہ تم 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علامتوں کو ذکر کرتے ہوئے یوں فرمایا الدخان، دھواں، والدجال، دجال، والدابہ، دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ بن مریم کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا آنا، 3 خسف ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں، سب سے آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی، لوگوں کو محشر کی طرف دھکیلے گی۔ ایک روایت میں ہے اور ایک روایت میں ہے قعر عدن سے ایک آگ نکلے گی، تسوق الناس الی المحشر، اور لوگوں کو محشر کی طرف چلائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ 10ویں علامت ایک آندھی آئے گی جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی، ریح تلقی الناس فی البحر، جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ اس حدیث شریف میں جو 7 بڑی نشانیوں کا ذکر ہے، ان میں ایک نشانی ہے والدابہ، دابۃ الارض۔ اس سے مراد عجیب الخلقت جانور ہے جو کہ صفا اور مروہ کے درمیان برآمد ہوگا، جس کا ذکر خود قرآن مجید میں یوں ہے وَأَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ اس کے چاروں پاؤں 60 گز لمبے ہوں گے۔ اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ صفا یک زلزلے سے پھٹ جائے گا، اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس عجیب الخلقت جانور کی شکل یوں ہوگی کہ چہرہ انسانوں کی طرح، پاؤں اونٹ کی طرح، دم چیل کی طرح، سرین ہرن کی طرح، سینگ بارہ سنگے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ تمام شہروں اور تمام علاقوں میں اس طرح گھومے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہیں کر سکے گا اور نہ دوڑ میں مقابلہ کر سکے گا۔ جہاں جہاں سے گزرے گا ہر شخص پر نشان لگاتا چلا جائے گا، جو صاحب ایمان ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا سے چھوئے گا اور اس پر مؤمن لکھ دے گا، اور جو کافر ہوگا اس پر حضرت سلیمان کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگا دے گا اور اس کے منہ پر کافر لکھ دے گا۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ دابۃ الارض 3 مرتبہ نکلے گا، ایک دفعہ حضرت مہدی کے زمانے میں، دوسری بار حضرت عیسیٰ کے زمانے اور تیسری بار طلوع الشمس من مغرب سے پہلے ہوگا۔ اور اس میں دخان کا ذکر ہے، دھواں۔ اس حوالے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بہت واضح ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ قرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قرب قیامت میں نکل کر مشرق و مغرب میں یہ دھواں پھیل جائے گا اور 40 دن تک قائم رہے گا۔ اس کی وجہ سے تمام لوگ بہت سخت پریشان ہوں گے۔ دخان کی وجہ سے مسلمان صرف زکام میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین و کفار بے ہوش ہو جائیں گے اور ان پر بے ہوشی والی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال ستا، کہ 6 چیزوں سے پہلے پہلے نیک کاموں میں جلدی کر لو، الدخان والدجال ودابة الارض وطلوع الشمس من مغربها وامر العامة وخویصة احدکم،
یہ 6 چیزوں ہیں کہ جن میں دخان، دجال، دابت الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور عام فتنہ، اور تم میں سے خاص لوگوں کا فتنہ، وہ خویصۃ احدکم، وہ خویصۃ احدکم، عام اور خاص کا فتنہ۔ فتنہ خاص سے مراد مخصوص مسائل و آفات ہیں جو انفرادی طور پر کسی بھی شخص کو اس طرح پریشان حال اور پراکنده خاطر کر دیتے ہیں کہ وہ دین و آخرت کے معاملات کی طرف زیادہ توجہ دینے سے قاصر ہو جاتا ہے، یعنی نیک عمل نہیں کر سکتا۔ یا امر خاص سے مراد موت ہے۔ اگلی بار حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا فرماتے تھے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلے سورج کا مغرب سے نکلنا ہوگا اور دابت الارض کا لوگوں پر نکلنا چاشت کے وقت ہوگا، وخروج الدابہ علی الناس ضحا، چاشت کے وقت دابت الارض کا نکلنا ہوگا۔ ان میں سے جون سی علامت پہلے وقوع پذیر ہو جائے دوسری اس کے بعد جلد ہی ظاہر ہو جائے گی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا اس حدیث میں فرمایا ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت، اور اس کو قیامت کی پہلی علامت قرار دیا گیا ہے، جبکہ یہ پہلی نشانی بنتی نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے دخان، دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا، تو اس کو پہلی نشانی کیسے کہہ دے گا؟ جواب، جن نشانیوں کو قیامت کی علامت قرار دیا جا رہا ان کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم دھوئیں کا ظاہر ہونا، دجال کا خروج وغیرہ شامل ہے۔ نمبر دو، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، زلزلہ، آگ کا لوگوں کو حشر کی طرف ہانکنا وغیرہ شامل ہے۔ مغرب سے سورج کے نکلنے کو قیامت کی پہلی نشانی اس لیے کہا گیا کہ یہ دوسری قسم کی علامات کی ابتدا میں ہوگا۔ اس کی تائید آنے والی روایت میں ہو رہی ہے، آنے والی روایت میں اس کی تائید ہو رہی ہے۔ جی اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جب 3 نشانیاں ظاہر ہوں گی اس وقت کسی ایسے شخص کو ایمان لانا نفع نہیں دے گا جو اس نشانی سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا، اور نہ اس شخص کا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل کرنا فائدہ ہوگا۔ اور 3 باتیں وہ یہ ہیں: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابۃ الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا نکلنا اور دابت الارض کا نکلنا، یہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اگلی روایت حضرت ابو ذر سے فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس وقت سورج غروب ہوتا ہے کیا تو جانتا ہے کہ کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمایا بس سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے، بس اس کو اجازت دی جاتی ہے، اور قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے اور قبول نہ ہو، اور اجازت طلب کو اس کو اجازت نہ دی جائے، اس کے لیے کہا جائے گا واپس لوٹ جا جدھر سے آیا، بس وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان والشمس تجری لمستقر لها کا یہی مطلب ہے، اور اس کا مستقر عرش کے نیچے ہے۔ قال ومستقرها تحت العرش، کہ اس سورج کا مستقر عرش کے نیچے۔ اگلی بات حضرت عمران بن حسین سے فرماتے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا فرماتے تھے آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ دجال بہت بڑی آفت ہے، لوگ دجال کے کرشمے دیکھ کر اس کو خدا مان لیں گے، اسی وجہ سے حضرت نوح سے لے کر رسول اللہ تک سب نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار بھی کیا۔ اگلی بات حضرت عبداللہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یخفی علیکم، اللہ تعالی تم پر پوشیدہ نہیں ہے، تحقیق اللہ تعالی اعور نہیں ہے، لیس باعور، کانا اعور کانا نہیں ہے، اور مسیح دجال دائیں آنکھ سے کانا ہے، اس کی آنکھ ایسے معلوم ہوتی ہے جیسے انگور کا پھولا ہوا دانہ، کأن عینہ عنبۃ طافیہ، جیسے انگور کا پھولا ہوا دانہ، تو اس کی آنکھ یوں معلوم ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ما من نبی الا قد انذر امته الاعور الكذاب،
آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہر نبی نے کانے جھوٹے سے اپنی امت کو ڈرائے، خبردار وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را یعنی کفارہ لکھا ہوا ہوگا۔ اگلی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں دجال کے متعلق ایسی خبر دوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں دی، بے شک وہ کانا ہے اور بے شک اس کے ساتھ جنت اور آگ کی مثل ہوگی، جس کو وہ جنت کہے گا وہ آگ ہوگی۔ میں تم کو اس سے ڈراتا ہوں جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا۔ اگلی روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ دجال نکلے گا، اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، جسے لوگ پانی سمجھ رہے ہوں گے وہ آگ جلانے والی ہوگی، اور جسے لوگ آگ سمجھ رہے ہوں گے وہ شیریں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ تم میں سے جو اس کو پالے اس کو چاہیے کہ وہ اس چیز میں گرنا پسند کرے جس کو وہ آگ کی صورت میں دیکھے، کیونکہ وہ شیریں ٹھنڈا عمدہ پانی ہوگا۔ اور مسلم نے زیادہ کیا ہے کہ دجال کی آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، اور وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ دجال کی آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، علیہا ظفرۃ غلیظۃ اس پر ناخنا ہوگا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر مومن کاتب اور غیر کاتب پڑھ بھی سکے گا۔ حدیث الباب میں ہے کہ دجال کے ساتھ پانی بھی ہوگا اور آگ بھی، اور ان کا حکم اس کے برعکس ہوگا، یعنی پانی دراصل آگ ہوگی اور آگ شیریں اور پسندیدہ پانی ہوگا۔ جو لوگ دجال کے پانی کو اختیار کر کے اس کی اتباع کریں گے وہ دوزخ میں جلیں گے، اور جو لوگ اس کی اطاعت نہیں کریں گے بلکہ اس کی مخالفت کریں گے تو دجال ان کو آگ میں ڈال دے گا، اور یہ آگ ان کے لیے شیریں اور پسندیدہ ہوگی۔ ایسا ہونا یا تو معال و انجام کے اعتبار سے ہوگا یا حقیقت میں ہی ایسا ہوگا۔ نیز واضح رہے کہ دجال کسی جگہ کچھ دنوں کے لیے قیام نہیں کر سکے گا، بلکہ تیز آندھی کی طرح دنیا میں پھرے گا۔ دجال کے شر سے ہزار میں سے کوئی ایک ہی محفوظ رہ سکے گا، وہ بھی جس کو اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ دجال کا فتنہ بہت خطرناک ہوگا، اللہ پاک ہم کو دجالی فتنہ سمیت تمام فتنوں سے بھی محفوظ رکھے۔ اگلی روایت حضرت حذیفہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا الدجال اعور العین الیسریٰ کہ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے، اس کے بال کثرت سے ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی، اس کی آگ حقیقت میں جنت ہے اور اس کی جنت حقیقت میں آگ ہے۔ معہ جنتہ و نارہ اس کے ساتھ اس کی جنت اور آگ ہوگی، فنارہ جنت و جنتہ نار کہ اس کی آگ حقیقت میں جنت اور اس کی جنت حقیقت میں آگ ہے۔ اگلی روایت حضرت نواس بن سمعان سے روایت فرماتے کہ رسول اللہ نے دجال کا ذکر کیا، پس آپ نے فرمایا اگر وہ میری موجودگی میں نکل آیا تو میں اس کے ساتھ جھگڑا کرنے والا ہوں گا، اور اگر میری عدم وجودگی میں نکلا تو ہر آدمی اپنی ذات کی طرف سے اس کا جھگڑا کرنے والا ہے۔ وَإِن يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ اگر وہ میری عدم موجودگی میں نکلا تو ہر آدمی اپنی ذات کی طرف سے ہی جھگڑا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالی ہر مسلمان کا میری طرف سے محافظ ہے۔ واللہ خلیفتی علی کل مسلم اللہ تعالی ہر مسلمان کا میری طرف سے محافظ ہے۔ دجال نوجوان ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، میں اس کو عبد العزہ بن قطن کے ساتھ تشبیہ دیتا ہوں، تم میں سے جو اس کو پالے سورہ کاف کی ابتدائی آیت اس پر پڑھے۔ ایک روایت میں ہے سورہ کاف کی ابتدائی آیت پڑھے، یعنی کہ الفاظ مختلف ہیں۔ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ بِفَاتِحِ سُورَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهَا جِوَارُكُم مِّن فِتْنَتِهِ وہ اس سے امن کا سبب ہے۔ شام اور عراق کے درمیان والی راہ سے ظاہر ہوگا، دائیں اور بائیں جانب فساد کرے گا، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہو۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وما لبثہ فی الارض اے اللہ کے رسول زمین میں کس قدر ٹھہرے گا؟ فرمایا 40 دن، ایک دن سال کے برابر ہوگا، ایک دن مہینے کے برابر اور ایک دن ہفتے کے برابر، باقی ایام اپنے معمول کے مطابق ہی ہوں گے۔ قلنا یا رسول اللہ فذلک اليوم الذی کسنۃ ایکفینا فیہ صلاۃ یوم قال لا کہتے ہیں کہ ہم نے کہا
یا رسول اللہ جو دن سال کا ہوگا کیا ہم کو ایک دن کی نمازیں کافی ہو جائیں گی؟ فرمایا نہیں، نمازوں کے وقت کا اندازہ لگا لینا۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول کس قدر جلدی زمین میں پھیرے گا؟ فرمایا کہ جس طرح بادل کے پیچھے ہوا لگے۔ ایک قوم کے پاس آئے گا، ان کو بلائے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، آسمان کو حکم دے گا وہ بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا وہ اگائے گی، شام کو ان کے پاس ان کے مویشی آئیں گے، ان کی کوہانیں دراز ہوں گی، تھن خوب بھرے ہوئے اور کوکھیں خوب بھری ہوئی ہوں گی، پھر ایک دوسری قوم کے پاس آئے گا، ان کو بلائے گا، وہ اس کا انکار کر دیں گے، وہ ان سے پھرے گا، وہ قحط میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کے پاس ان کے اموال میں سے کچھ بھی نہ رہے گا، ایک ویرانہ کے پاس سے گزرے گا، اس کو کہے گا کہ اپنے خزانے باہر نکال، اس کے خزانے اس کے پیچھے چلنے لگیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہیں۔ پھر ایک بھرپور نوجوان کو بلائے گا، اس کو تلوار مار کر دو ٹکڑے کر دے گا اور تیر کے نشانے کی مسافت پر پھینک دے گا، پھر اس کو بلائے گا، وہ مسکراتا ہوا آئے گا، اس کا چہرہ چمکتا ہوا ہوگا۔ فبینما هو كذلك اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم، وہ اسی حالت پر ہوگا، اللہ تعالی مسیح ابن مریم کو مبعوث فرمائے گا، وہ دمشق کے مشرقی جانب بیضاء مینارے سے اتریں گے، دو زرد رنگ کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہوں گے، اپنے ہاتھ دو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے، جب اپنے سر کو نیچا کریں گے اس سے قطرے گریں گے اور جب سر اٹھائیں گے چاندی کے موتیوں کے مانند قطرے گریں گے، جس کافر تک ان کی خوشبو پہنچے گی وہ مر جائے گا، ان کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی، آپ دجال کو طلب کریں گے یہاں تک کہ باب لد کے پاس اس کو جا لیں گے، باب لد کے پاس اس کو فَيَقْتُلُهُ، اور باب لد کے پاس جا کر دجال کو قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ کے پاس ایک جماعت کے لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہوگا، ان کے چہروں سے گرد و غبار صاف کریں گے اور جنت میں ان کے درجات ان کو بتلائیں گے، وہ اسی طرح ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کرے گا، میں نے اپنے ایسے بندے ظاہر کر دیے ہیں کسی کو ان کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، میرے بندوں کو طور کی طرف لے جاؤ، اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو بھیجے گا، وہ ہر بلند زمین سے کھسکتے ہوئے آئیں گے، بحیرہ تبریہ، بحیرہ طبریہ، بحیرہ طبریہ کے پاس سے ان کی اگلی جماعت گزرے گی، وہ اس کا سارا پانی ہی پی جائیں گے، پھر آخری جماعت گزرے گی اور کہے گی کبھی یہاں بھی پانی ہوتا ہوگا، پھر چلتے چلتے پھر وہ چلتے چلتے خمر خمر پہاڑ جبل خمر کے قریب پہنچیں گے جو کہ بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دی، آؤ ہم آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں، اپنے تیر آسمان کی طرف پھینک، اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون سے آلودہ کر کے واپس لوٹائے گا، اللہ کے نبی عیسیٰ اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے یہاں تک کہ بیل کا ایک سر 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگا۔ فَيُرَغِّبُ نَبِيُّ اللَّهِ وَعِيسَى وَأَصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفْ فِي رِقَابِهِمْ، چنانچہ اللہ کے نبی عیسیٰ اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا، وہ ایک جان کی طرح سب مردہ ہو جائیں گے، پھر اللہ کے نبی عیسیٰ اور ان کے ساتھی زمین کی طرف اتریں گے، وہ زمین میں ایک بالشت جگہ نہیں پائیں گے مگر اس کو ان کی چربی اور بدبو نے بھر دیا ہوگا، یعنی یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو نے زمین کو بھر دیا ہوگا، اللہ کے نبی عیسیٰ اور ان کے ساتھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر ہوں گے، کأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء اللہ، وہ ان کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے کر پھینک دیں گے، ایک روایت میں ہے کہ ان کو نہبل مقام میں پھینک دیں گے، مسلمان ان کی کمانوں تیروں اور ترکشوں سے 7 برس تک آگ جلاتے رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، اس سے کوئی مٹی کا گھر یا بالوں کا خیمہ خالی نہیں رہے گا، اللہ پاک اس زمین کو دھو ڈالے گا، ثم یقال للارض انبتی ثمرتک وردی برکتک، اور پھر اللہ تعالیٰ زمین کو کہا جائے گا اپنی برکت ظاہر کرو، پھل نکال، اس وقت ایک جماعت ایک انار کھائے گی، وہ لوگ اس کے چھلکے سے سایہ پکڑیں گے، دودھ میں برکت دی جائے گی یہاں تک کہ ایک اونٹنی کا دودھ آدمیوں کی ایک کثیر جماعت کو کفایت کرے گا اور گائے ایک قبیلے کو کافی ہوگی،
بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی جماعت کو کافی ہو جائے گی. لوگ اسی طرح ہوں گے. اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا، وہ ان کو بغلوں کے نیچے والے حصے سے متاثر کرے گی اور ہر مومن و مسلمان کی روح قبض کر لے گی. برے لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح اختلاط کریں گے، جو گدھوں کی طرح اختلاط کریں گے. یتہارجون فیہا تہارج الحمر، جو گدھوں کی طرح اختلاط کریں گے، یعنی یجامعون النساء علانیتا، کہ بدکاری کریں گے، زناکاری کریں گے علانیت. فعلیہم تقوم الساعہ، ایسے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. ورواه مسلم إلا الرواية الثانية وهي تقول تطرحهم بالنهبل إلى قوله 7 سنين. رواہ الترمذی. دوسری روایت میں ترحهم بالنهبل سے لے کر 7 سنین تک کے الفاظ ترمذی نے روایت کیے ہیں. اگلی روایت حضرت ابو سعید خدری سے ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا دجال نکلے گا، اس کی طرف ایک مسلمان آدمی متوجہ ہوگا، دجال کے سوائے اس کو ملیں گے اور اسے کہیں گے کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہے گا میں اس شخص کی طرف جا رہا ہوں جو نکلا ہے. وہ کہیں گے کیا تو ہمارے رب کے ساتھ ایمان نہیں رکھتا؟ وہ کہے گا ہمارے رب کی صفات میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے، ہمارے رب کی صفات میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے. فَيَقُولُونَ اُقْتُلُوهُ، وہ کہیں گے اس کو قتل کر دو، وہ کہیں گے اس کو قتل کر دو. ان کا بعض سے کہے گا کہ تمہارے رب نے اس سے منع کیا ہے کہ کسی کو اس کی اجازت کے بغیر قتل کر دیا جائے، لہذا وہ اس کو دجال کے پاس پکڑ کر لے جائیں گے. جب وہ مومن اس کو دیکھے گا کہے گا یہی وہ دجال ہے جس کے متعلق رسول اللہ نے خبر دی تھی. دجال اس کے متعلق حکم دے گا کہ اس کو چت لٹا دو، پھر حکم دے گا کہ پکڑو اور اس کا سر کچل دو اور اس کی پیٹھ اور پیٹ مار مار کر فراخ کر دیا جائے گا. راوی کہتے ہیں فَيَقُولُ أَوَ مَا تُؤْمِنُ بِي، پھر وہ دجال کہے گا کیا تو میرے ساتھ ایمان نہیں لاتا، مجھ پر ایمان نہیں لاتا؟ قال فَيَقُولُ أَنْتَ الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ، وہ کہے گا مسلمان تو مسیح کذاب ہے. دجال کے حکم سے اس کو آرے کے ساتھ چیر دیا جائے گا. دجال اس کے دو ٹکڑوں کے درمیان چلے گا، پھر کہے گا کھڑا ہو، وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا. پھر اس سے کہے گا کہ تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ وہ کہے گا تیرے پہچاننے میں میرا علم و یقین اور بڑھ گیا ہے. پھر وہ کہے گا اے لوگو میرے بعد یہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکے گا. دجال اس کو پکڑ کر ذبح کرنا چاہے گا، اس کی گردن اور سینے کی درمیانی جگہ کو تانبے کی طرح بنا دیا جائے گا. فَيُجْعَلُ مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى تَرْقُوتِهِ نُحَاسًا، اس کی گردن اور سینے کی درمیانی جگہ کو نحاسًا تانبے کی طرح بنا دیا جائے. فَلَا يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لہذا وہ اس کی راہ نہ پا سکے گا. وہ اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں پکڑ کر پھینکے گا، لوگ سمجھیں گے کہ اس کو اس نے آگ میں پھینکا تھا، حالانکہ وہ جنت میں پھینکا گیا ہے. وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي الْجَنَّةِ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا اعظم الناس شہادۃ عند رب العالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین کے نزدیک سب لوگوں سے بڑھ کر یہ شہادت میں بڑا ہوا ہوگا. اگلی بات حضرت ام شریک سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دجال سے بھاگیں گے حتی یلحقوا بالجبال، یہاں تک کہ پہاڑوں پر جا چڑھیں گے. ام شریک نے کہا میں نے کہا کہ اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا وہ اس وقت تھوڑے ہوں گے، وہ اس وقت تھوڑے ہوں گے. اگلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70,000 اصفہان کی یہودی دجال کی پیروی اختیار کر لیں گے، ان پر سیاہ چادریں ہوں گی، علیہم الطیالسہ، ان پر سیاہ چادریں ہوں گی. 70,000 یہودی دجال کی پیروی کریں گے. اگلی بات حضرت ابو سعید خدری سے فرماتے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ دجال آئے گا، اس پر حرام ہے کہ مدینے کے راستوں میں وہ داخل ہو. مدینے کے قریب شور والی زمین میں وہ ٹھہرے گا. ایک بہترین آدمی اس کی طرف نکلے گا، وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے جس کے متعلق ہم کو رسول اللہ نے خبر دی تھی. دجال لوگوں سے کہے گا مجھے بتلاؤ اگر میں اس کو قتل کر دوں پھر زندہ کروں تو میرے معاملے میں تم کسی قسم کا شک کرو گے؟ لوگ کہیں گے کہ ہمیں پھر
کوئی شک نہیں رہے گا، وہ اس کو قتل کر دے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا، وہ کہے گا اللہ کی قسم آج سے بڑھ کر مجھے تیرے متعلق یقین حاصل نہیں ہوا تھا۔ دجال اس کو پھر قتل کرنا چاہے گا لیکن اب اس پر قابو نہیں پا سکے، فلا یسلط علیہ، اس پر تسلط اب نہیں دیا جائے گا۔ اگلی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، فرمایا یأتی المسیح من قبل المشرق ہمته المدینہ حتی ینزل دبر احد ثم تصرف الملائکۃ وجہہ قبل الشام وہنالک یہلک، کہ فرمایا کہ دجال مشرق کی طرف سے آئے گا اور مدینہ میں داخل ہونے کا ارادہ کرے گا، احد کے پیچھے اترے گا، فرشتے اس کا منہ ملک شام میں کی طرف کر دیں گے اور وہ وہیں ہلاک ہوگا۔ اگلی بات حضرت ابو بکرہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں مسیح دجال کا رعب داخل نہ ہو سکے گا، اس زمانے میں اس کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے مقرر ہوں گے، لہا یومئذ 7 ابواب، اس زمانے میں مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، علی کل باب ملکان، ہر دروازے پر 2 فرشتے مقرر ہوں گے۔ اگلی بار حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کو سنا جو پکار رہا ہے الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ، نماز جمع کرنے والی ہے۔ میں مسجد کی طرف نکلی، فصلیت مع رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو ممبر پر بیٹھے اور آپ مسکرا رہے تھے، فرمایا لیلزم کل انسان مصلاہ، آپ نے ارشاد فرمایا ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا رہے۔ ثم قال هل تدرون لما جمعتكم قالوا اللہ ورسولہ اعلم، پھر فرمایا تمہیں اس کا علم ہے میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ میں نے تم کو کسی رغبت یا رہبت کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ میں نے تم کو ایک واقعہ سنانے کے لیے جمع کیا ہے۔ قال انی واللہ ما جمعتکم لرغب ولا لرہب ولکن جمعتکم، اور میں نے تو تمہیں ایک واقعہ سنانے کے لیے جمع کیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تھا کہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے، تو آپ نے یہ فرمایا تھا، اور واقعہ وہ یہ ہے کہ مجھے تمیم داری نے بیان کیا ہے جو ایک عیسائی تھا اور اب آ کر مسلمان ہوا، اس کا وہ واقعہ میرے اس بیان کے مطابق ہے جو میں نے تمہیں دجال کے متعلق خبر دی تھی۔ اس نے مجھے بتلایا ہے کہ ایک مرتبہ 30 آدمیوں کے ساتھ جو لخم اور جذام قبیلے سے تھے دریائی کشتی میں سوار ہوئے، 1 مہینے تک سمندر کی موجیں ہمارے ساتھ کھیلتی رہیں۔ ایک دن سورج کے غروب کے وقت وہ ایک جزیرے پر لنگر انداز ہوئے، ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر وہ جزیرے میں داخل ہوئے۔ ایک بہت زیادہ بالوں والا چوپایا ان کو ملا، بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے اور پیچھے کا کچھ حصہ پتہ نہیں چلتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں، انا الجساسہ، میں جاسوس ہوں، انطلقوا الی ھذا الرجل فی الدیر فإنه الی خبرکم بالاشواق، کہ میں جاسوس ہوں، دیر میں ایک شخص ہے اس کے پاس چلو، وہ تمہاری خبروں کے سننے کا بہت شوق رکھتا ہے۔ فَإِنَّهُ إِلَىٰ خَبْرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ، وہ تمہاری خبروں کے سننے کا بہت شوق رکھتا ہے۔ جب اس نے آدمی کا نام لیا ہم ڈر گئے، لما سمت لنا رجلا فرقنا منها ان تكون شیطانة، تو ہم ڈر گئے کہیں یہ شیطان نہ ہو، ہم جلد چلے اور دیر میں داخل ہو گئے، مقام دیر میں داخل ہو گئے۔ اس میں ایک بہت بڑا انسان تھا، اس قدر بڑا انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنسَانٍ مَا رَأَيْنَا قَطُّ خَلْقًا وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا، اس طرح بڑا انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ کبھی اس قدر مضبوطی کے ساتھ بندھا ہوا دیکھا۔ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور اس کے گھٹنوں اور ٹخنوں کا درمیان لوہے سے جکڑا ہوا ہے۔ ہم نے کہا تیرے لیے افسوس ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میری خبر پر تم نے قدرت پالی ہے، تم کون ہو؟
انہوں نے کہا ہم عرب کے رہنے والے ہیں، ایک سمندری جہاز میں ہم سوار ہوئے تھے، 1 مہینے تک موجیں ہمارے ساتھ کھیلتی رہی، ہم اس جزیرے میں داخل ہوئے، ہمیں ایک بہت بالوں والا چوپایا بھی، اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں، انل جساسا، میں جساسا ہوں، اعمدوا الی ھذا فی الدیر، اس شخص کے پاس جاؤ جو دیر میں ہے، ہم جلد تیرے پاس آ گئے۔ فقال اخبرونی عن نخل بیسان هل تثمر، هل تثمر، کہنے لگا مجھے نخل بیسان کے متعلق خبر دو، بتلاؤ کیا ان کو پھل لگتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں، کہنے لگا قریب ہے کہ ان کو پھل نہ لگے۔ پھر کہنے لگا مجھے بتلاؤ کہ کیا بحیرہ طبریہ میں پانی ہے؟ ہم نے کہا کہ اس میں تو بہت زیادہ پانی، کہنے لگا قریب ہے، اس کا پانی ختم ہو جائے گا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یاجوج ماجوج آ کر اس کا پانی سارا پی لیں گے۔ پھر کہنے لگا مجھے بتلاؤ کہ زغر چشمے میں پانی ہے اور اس چشمے کے مالک اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، اس میں بہت پانی اور اس کے مالک اس کے پانی کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے امیوں کے نبی کے متعلق بتلاؤ کہ اس نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ مکہ میں ظاہر ہو چکے ہیں اور یثرب میں مقیم ہے۔ کہنے لگا کیا عرب نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں، کہنے لگا پھر کیا ہوا؟ ہم نے اس کو بتلایا کہ وہ قرب و جوار کے عرب پر غالب آ چکے ہیں اور عرب نے آپ کی اطاعت کر لی۔ کہنے لگا ہاں، یہ بات درست ہے اور اگر وہ اطاعت اختیار کریں ان کے لیے بہتر ہے۔ میں تمہیں اپنے متعلق بتلاتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں، انا المسیح الدجال وانی یوشک ان یؤذن لی فی الخروج فاخرج فاسیر فی الارض فلا ادع قریہ الا هبتها فی 40 لیلہ غیر مکہ وطیبا۔ میں مسیح دجال ہوں، قریب ہے کہ مجھے خروج کی اجازت ملے، میں نکلوں گا، اس زمین میں چلوں گا، مکہ اور مدینہ میں داخل ہونا مجھ پر حرام ہے، ان میں سے جس میں داخل ہونا چاہوں گا مجھے آگے سے ایک فرشتہ ملے گا جس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تلوار ہوگی، مجھے اس سے روکے گا۔ وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِّنْهَا مَلَائِكَةً يَحْرُسُونَ، اور حرم کے ہر راستے پر فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی منبر پر ماری اور فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، مراد اس سے آپ مدینہ لیتے تھے۔ کیا میں نے تم کو یہ حدیث بیان کی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شام کے دریا میں یا یمن کے دریا میں ہے، یا یمن کے دریا میں ہے، لا بل من قبل المشرق، ما ہوا، نہیں بلکہ مشرق کی جانب میں ہے، اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ بھی کیا۔ اگلی بات حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرماتے کہ رسول اللہ نے فرمایا آج رات کعبہ کے نزدیک میں نے ایک بہت خوبصورت گندم گون رنگ کا آدمی دیکھا ہے، جیسا کہ تو نے کبھی دیکھا ہے، کندھے تک اس کے بال ہیں، لہو لمہ، کندھے تک اس کے بال ہیں، بہت خوبصورت، جو تو کبھی کسی کے کندھے تک کے بال دیکھے ہوں۔ اس نے ان بالوں میں کنگھی کر رکھی ہے، ان سے پانی بھی ٹپک رہا ہے، دو آدمیوں کے کندھوں پر ٹیک لگائے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ قال ثم اذا انا برجل جعد قطط اعور العين اليمنى، پھر میں نے ایک آدمی دیکھا جس کے بال سخت گھنگریالے، اس کی دائیں آنکھ کانی ہے، اس کی آنکھ ایسے ہے جیسے پھولا ہوا انگور کا دانہ۔ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ان میں ابن قطن کے ساتھ بہت مشابہت رکھتا ہے، دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا ھذا المسیح الدجال، یہ مسیح دجال ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دجال بھاری بھرکم سرخ رنگ کا مڑے ہوئے بالوں والا ہے، اعور عین الیمنی، اس کی دائیں آنکھ کانی ہے، اور لوگوں میں وہ ابن قطن کے ساتھ بہت مشابہ ہے۔ اس حدیث میں جو دجال کے طواف کا ذکر آتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ دجال مکہ میں داخل ہونے کے لیے چاروں طرف گھومے گا، لیکن اس کو راستہ کہیں سے نہیں ملے گا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طواف تو حقیقتاً بیت اللہ کا طواف ہے۔
وذكر حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها في باب الملاحم. وسنذكر حديث ابن عمر قام رسول الله في الناس في باب قصة ابن صياد إن شاء الله. الفصل الثاني. حضرت فاطمہ بنت قیس تمیم داری کی حدیث میں ذکر کرتی ہیں کہ تمیم داری نے کہا ناگہاں میں ایک ایسی عورت کے پاس سے گزرا جو اپنے بالوں کو گھسیٹتی ہوئی چل رہی تھی. انہوں نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں جاسوسی کرنے والی ہوں. ان الجساسہ، میں جاسوسی کرنے والی ہوں. اس محل میں جا، پس میں محل میں آیا، وہاں ایک آدمی اپنے بالوں کو گھسیٹتا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، آسمان اور زمین کے درمیان اچھلتا کودتا ہے. میں نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں دجال ہوں. اگلی روایت حضرت عبادہ بن صامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمائے میں نے دجال کے متعلق تمہیں خبر دی ہے، یہاں تک کہ مجھے ڈر ہے کہیں تمہیں اس کے متعلق سمجھ نہ آئے. مسیح دجال ٹھیک ہے، قد کا موڑے ہوئے بالوں والا اور کانا ہے. ان المسیح الدجال قصیر افحج جعد اعور. ٹھیک ہے، قد کا مڑے ہوئے بالوں والا، کانا ہے، مطموس العینی اور اس کی آنکھ مٹی ہوئی ہے. لیست بناتئۃ ولا جحرا، نہ ابری ہوئی اور نہ اندر کو دسی ہوئی ہے بلکہ اس کی آنکھ مٹی ہوئی ہے. فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ. اگر پھر بھی تم کو شک پڑ جائے تو یاد رکھو تمہارا رب کانا نہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد یہ کہ دجال کے متعلق بار بار اور ہر طرح کی صفات کا ذکر اس وجہ سے کرتا ہوں تاکہ دجال سے ہر طرح اچھی طرح آگاہ ہو جائے. یہاں بھی چند نشانیوں کا ذکر جس سے دجال پہچانا جائے گا. قصیر پست قد والے کو کہتے ہیں، افحج ٹیڑھے قدموں والوں کو کہتے ہیں، اعور کانا. اگلی بات حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشاء فرماتی ہوئے سنا، نوح علیہ السلام کے بعد ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا اور میں بھی تم کو اس سے ڈراتا ہوں. آپ نے اس کی صفت ہمارے لیے بیان کی، فرمایا شاید کہ اس کو کوئی ایسا شخص پالے جس نے مجھ کو دیکھا ہے یا میرا کلام سنا ہے. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اس روز ہمارے دل کیسے ہوں گے؟ فرمایا جیسا کہ ہیں آج کے دن یا اس سے بھی بہتر ہوں گے. اگلی روایت حضرت عمر بن حویرث سے ہے. وہ حضرت ابوبکر صدیق سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہم سے دجال کے متعلق بیان فرمایا کہ وہ مشرق سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے. بہت سی قومیں اس کی پیروی اختیار کریں گی، ان کے چہرے تہبت ڈھال کی طرح ہوں گے. اگلی روایت حضرت عمران بن حسین سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے متعلق جو شخص سنے اس سے دور دور بھاگے. بخدا ایک آدمی اس کے پاس آئے گا اور وہ خود کو مومن سمجھتا ہوگا لیکن شبہات دیکھ کر وہ اسی کی پیروی کرنے لگے گا. فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ. شبہات دیکھ کر وہ اس کی پیروی اختیار کر لے گا. اگلی روایت حضرت اسماء بنت یزید بن سکن سے ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال زمین میں 40 برس تک ٹھہرے گا. سال مہینے کا ہوگا، مہینے جمعے کا، جمعہ دن کی مانند اور دن تنکوں کی آگ میں جلنے کی مانند ہوگا. اگلی بات حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 آدمی دجال کی پیروی اختیار کریں گے، ان پر سبز چادریں ہوں گی. اگلی روایت حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرماتے دجال کا ذکر ہوا. آپ نے فرمایا کہ اس کے ظہور سے بیشتر 3 سال ہوں گے. پہلے سال آسمان 1/3 بارش روک لے گا اور زمین 1/3 اگائی بند کر دے گی. دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 اگانا بند کر دے گی. تیسرے سال آسمان اپنی پوری بارش اور زمین اپنی پوری پیداوار روک لے گی. وحشی چارپائیوں میں سے ہر کھر والا اور دانت والا ہلاک ہو جائے گا. فلا يبقى ذات ظلف ولا ذات ضرس من البہائم الا ہلاکا. وحشی چوپایوں میں سے ہر کھر والا اور دانت والا جانور ہلاک ہو جائے گا. وَإِنَّ مِنْ أَشَدَّ فِتْنَتِهِ أَنَّهُ يَأْتِي الْأَعْرَابِيَّ فَيَقُولُ أَرَأَيْتَ
ان احییت لک ابلک الست تعلم انی ربک. اس کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ وہ ایک بدو کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ مجھے بتلاؤ اگر میں تمہارے مرے ہوئے اونٹ کو زندہ کر دوں کیا تو نہیں جان لے گا کہ میں ہی تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا کیوں نہیں. شیطان اس کے اونٹوں کی صورتیں بنا لائے گا، پھر عمدہ تھنوں والے اور بہت بڑے کوہانوں والے ایک آدمی آئے گا جس کا بھائی یا باپ مر گیا ہوگا. وہ کہے گا کہ مجھے بتلاؤ اگر میں تمہارے باپ یا بھائی کو زندہ کر دوں کیا تو نہیں جانے گا کہ میں تیرا ہی رب ہوں؟ وہ کہے گا کہ کیوں نہیں، وہ کہے گا کیوں نہیں. فَيُمَثِّلُ لَهُ الشَّيَاطِينُ نَحْوَ أَبِيهِ وَنَحْوَ أَخِيهِ. چنانچہ شیطان اس کے بھائی اور اس کے باپ کی صورت بنا دے گا. بس راویہ کہتی ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے باہر تشریف لے گئے، پھر واپس آئے. والقوم فی اہتمام وغم مما حدثهم. اور جب کہ لوگ فکر و غم میں تھے اس وجہ سے کہ جو آپ نے ان کو دجال کے متعلق بتلایا تھا. پس آپ نے دروازے کی دونوں طرفوں کو پکڑا اور فرمایا اسما کیا ہے؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول دجال کے ذکر سے آپ نے ہمارے دلوں کو نکال ڈالا ہے. فرمایا اگر وہ میری زندگی میں نکل آیا میں اس سے جھگڑنے والا ہوں گا. وَإِلَّا فَإِنَّ رَبِّي خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ. وگرنہ میرا رب ہر مومن پر میری طرف سے محافظ ہے. میرے عرض کی اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہم آٹا گوندتے ہیں، ہم روٹیاں نہیں پکاتے حتیٰ کہ ہم بھوکے ہو جاتے ہیں. اس وقت ایماندار کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یجزئہم ما یجزئ اہل السماء من التسبیح والتقدیس، کہ ان کو تسبیح و تقدیس کافی ہو جائے گی کہ جو کہ آسمان والوں کو تسبیح و تقدیس کافی ہو جایا کرتی ہے، یعنی فرشتوں کو. الفصل الثالث. حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ما سأل احد عن رسول اللہ عن الدجال اکثر مما سألته وإنه قال لي ما يضرك قلت إنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء قال هو أهون على الله من ذلك. مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کسی شخص نے رسول اللہ سے دجال کے متعلق اس قدر نہیں پوچھا جس قدر میں نے پوچھا. آپ نے فرمایا وہ تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا. میں نے عرض کی کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا ایک پہاڑ اور پانی کا دریا تک ہوگا. فرمایا وہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل ہے. فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کے پاس حقیقت کچھ نہیں ہوگی بلکہ لوگوں کی آزمائش کے لیے شعبدہ بازی فریب کاری ہی ہوگی. دجال کی اس شعبدہ بازی کے باوجود اہل ایمان اپنے ایمان پر پختہ رہیں گے، جبکہ کافر دجال کی شعبدہ بازی سے متاثر ہو کر اس کو خدا مان لیں گے. اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ یخرج الدجال علی حمار اقمر ما بین اذنی 70 باعا. رواہ البیہقی فی کتاب البعث والنشور. آپ نے ارشاد فرمایا کہ دجال ایک سفید گدھے پر نکلے گا، سفید گدھے پر نکلے گا کہ اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 7 باع ہوگا. 70 باعا کہ اس کے دو کانوں کا درمیانی فاصلہ 70 باع ہوگا. 70 باعا یہ گدھا اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 70 باع تقریباً 100 گز ہوگا. باب قصۃ ابن صیاد. یہ باب ابن صیاد کے قصے کے بیان میں ہے. ابن صیاد کا نام صاف تھا. بعض حضرات نے عبداللہ ذکر کیا ہے. وہ ایک یہودی مدینے کا باشندہ تھا. اصل باشندہ تو کہیں اور کا تھا لیکن مدینہ میں وہاں کے یہودیوں میں شامل ہو گیا تھا. ابن صیاد سحر و کہانت شعبدہ بازی کا زبردست ماہر تھا. اسی وجہ سے اس کی شخصیت بڑی پر اسرار بن کر رہ گئی تھی، مگر بعد میں مسلمان ہو گیا تھا. اس نے حج بھی کیا. پھر اس کے بارے میں ایسے احوال اور ایسی باتیں سامنے آئیں جو اس کے دجال ہونے پر بھی دلالت کرتی. لہذا ابن سیاد کے متعلق صحابہ کے 3 اقوال ہیں. پہلا قول وہ دجال نہیں تھا بلکہ مسلمان ہو گیا تھا. نمبر 2 وہ دجال تھا لیکن مشہور دجال نہیں تھا، جیسے کہ رسول اللہ کے ارشاد ہے میری امت میں بہت سے دجال ہوں گے. ابن سیاد بھی لہذا انہی دجالوں میں سے ایک تھا.
نمبر 3 صحابہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ ابن سیاد مشہور دجال ہی تھا۔ قول ثالث والے حضرات اسی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ جس میں ابن سیاد و حضرت ابو سعید خدری کا مکالمہ ہوا تھا، اس میں ابن سیاد نے اپنے دجال ہونے کا خوب انکار کیا، لیکن اس روایت کے آخر میں خود کہتا ہے اگر میں دجال بن جاؤں گا تو مجھے خوشی ہوگی، برا نہیں مانوں گا۔ الفصل الاول، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ بے شک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت میں ابن سیاد کی طرف نکلے، حتی وجدوه یلعب مع الصبیان فی اتم بنی مغالہ، یہاں تک کہ اس کو بنو مغالہ محلہ کے محل میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا۔ ابن سیاد اس وقت تک بلوغت کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ابن سیاد ان کی آمد سے بے خبر رہا، یہاں تک کہ رسول نے اس کی پشت پر اپنا ہاتھ مارا، پھر فرمایا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول؟ اس نے آپ کی طرف دیکھا، کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو امیوں کا رسول ہے، اشہد انک رسول الامیین، تو امیوں کا رسول ہے۔ پھر ابن سیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فَرَصَّهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوب زور سے بھیجا اور فرمایا کہ آمنت باللہ وبرسلہ، میں اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لایا۔ ثم قال لابن سیاد ماذا ترى، پھر آپ نے فرمایا تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ کہنے لگا میرے پاس ایک سچا اور ایک جھوٹا آتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ معاملہ تجھ پر مشتبہ کیا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے اپنے سینے میں کچھ چھپایا ہے، اور آپ نے اس آیت کو چھپایا تھا یوم تأتی السماء بدخان مبین، کہنے لگا ہوا الدخ، کہ دخ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دور ہٹ، تو اپنے قدر سے تجاوز نہ کرے گا، فلا تعدوا قدرک، تو اپنی قدر سے تجاوز نہ کرے گا۔ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا اگر یہ وہی ہے تو اس پر مسلط نہیں کیا جائے گا، اور اگر یہ وہ ہے ہی نہیں اس کے قتل کرنے میں پھر کچھ فائدہ نہیں۔ ابن عمر نے کہا کہ اس کے بعد آپ ابی بن کعب انصاری کو لے کر ابن سیاد کی طرف نکلے۔ آپ ان کھجوروں کے درختوں کا قصد کرتے تھے جن میں وہ تھا۔ رسول اللہ کھجور کی شاخوں میں چھپنے لگے۔ آپ اس حیلے سے سیاد سے کچھ سننا چاہتے تھے، اس سے پہلے کہ آپ اس کو دیکھتے ابن سیاد اپنی چادر اوڑھ کر اپنے بستر پر سویا ہوا تھا اور ایک پوشیدہ آواز نکالتا تھا۔ ابن سیاد کی ماں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیے، کہنے لگی اے صاف، اور صاف اس کا نام تھا، یہ محمد آ رہے ہیں، ھذا محمد، فتناہا ابن سیاد، ابن سیاد رک گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر وہ چھوڑ دیتی معاملہ ظاہر ہو جاتا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ خطبہ دینے کے لیے لوگوں میں کھڑے ہوئے، اللہ کی تعریف کی جس کا وہ اہل ہے، پھر دجال کا ذکر کیا، فرمایا کہ میں نے تم کو اس سے ڈرایا تھا اور کوئی ایسا نبی نہیں جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرایا ہو۔ نوح نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا، لیکن اس کے متعلق میں تم کو ایک ایسی بات کہتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں کہی، جان لو کہ وہ کانا ہے اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ اگلی روایت حضرت ابو سعید خدری سے ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر ابن سیاد کو مدینے کے کسی راستے میں ملے۔ رسول اللہ نے اس سے کہا کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ کہنے لگا کیا آپ گواہی دیتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ، اس کے فرشتے، اس کی کتاب، اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ تو کیا دیکھتا ہے؟ کہنے لگا میں پانی پر ایک تخت بچھا ہوا دیکھتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تو سمندر پر ابلیس کا تخت دیکھتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کیا تو دیکھتا ہے؟ کہنے لگا میں دو سچے اور ایک جھوٹا، اور دو جھوٹے اور ایک سچا دیکھتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے، اس کو چھوڑ دو، فدعوہ، اس کو چھوڑ دو۔ یہ جو اس نے کہا کہ ارا صادقین و کاذبا، میں دو سچوں اور ایک جھوٹے کو یا دو جھوٹوں اور ایک سچے کو دیکھتا ہوں، اس میں او کا لفظ جو آ رہا ہے کہ اس میں راوی نے اپنا شک ظاہر کیا ہے، یا پھر خود ابن سیاد نے اس کو شک کے ساتھ بیان کیا، اور یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے یہ جو فرمایا اس کو چھوڑ دو، کیونکہ جب اس کو اپنی معلومات پر خود ہی یقین نہیں کہ سچی خبر کون سی ہے اور جھوٹی کون سی ہے، اس لیے اس سے زیادہ پوچھ کر کرنا بھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔
اگلی روایت بھی حضرت ابو سعید خدری سے ہے، ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی مٹی کے متعلق پوچھا، فرمایا سفید میدا اور مشک خالص سے ہے۔ اگلی بات حضرت نافع سے ہے، فرماتے ہیں کہ ابن سیاد مدینہ کے ایک راستے میں ابن عمر کو ملا، ابن عمر نے اس کو ایسی بات کہہ دی جس سے وہ ناراض ہو گیا اور پھول گیا، یہاں تک کہ اس نے راستے کو بھر دیا۔ فانتفخ حتی ملأ السکۃ، وہ اتنا پھول گیا یہاں تک کہ اس نے راستے کو بھر دیا۔ ابن سیاد غصے میں اتنا پھولا کہ گلی ساری بھر گئی، جیسے اب بھی بعض چیزوں میں ہوا بھری جاتی ہے تو وہ موٹی ہو جاتی ہے۔ تو ابن عمر حضرت حفصہ کے گھر گئے، انہیں اس واقعے کی اطلاع مل گئی تھی، وہ کہنے لگی اللہ تجھ پر رحم کرے۔ ابن سیاد سے تو کیا چاہتا تھا؟ تجھے علم نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ دجال ایک غصے کی وجہ سے نکلے گا جو اس کو ناراض کرے گا، انما یخرج من غضبۃ یغضبها، کہ غصے کی وجہ سے نکلے گا جو اس کو ناراض کر دے گا۔ اگلی روایت حضرت ابو سعید خدری سے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابن سیاد کے ساتھ مکہ کی طرف گیا، کہنے لگا لوگوں کا میرے بارے میں یہ گمان ہے کہ میں دجال ہوں، مجھے تکلیف پہنچی ہے، کیا تو نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اس کی اولاد نہ ہوگی جبکہ میری اولاد ہے؟ کہ آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ وہ کافر ہوگا حالانکہ میں تو مسلمان ہوں؟ کیا آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا جبکہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ کی طرف ہی جا رہا ہوں؟ پھر آخر میں کہنے لگا خبردار، اللہ کی قسم میں اس کی جائے پیدائش، اس کا مقام بھی جانتا ہوں اور میں اس کے والد اور اس کی والدہ کو بھی جانتا ہوں۔ ابو سعید نے کہا کہ اس نے مجھ کو شبے میں ڈال دیا۔ راوی کہتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ باقی دنوں میں تیرے لیے ہلاکت ہو، اور اسے کہا گیا کیا تو اس بات سے خوش ہوگا کہ تو ہی دجال ہو؟ کہنے لگا اگر یہ مجھ پر پیش کیا جائے تو میں اس کو ناپسند بھی نہیں کروں گا، میں اس کو ناپسند بھی لو عرض علی ما کرہت، اگر یہ مجھ پر پیش بھی کیا جائے تو میں اس کو ناپسند نہیں کروں گا۔ اگلی روایت حضرت ابن عمر سے ہے، فرماتے کہ میں اس کو ملا، اس کی آنکھیں پھلی ہوئی تھی، میں نے کہا کہ تیری آنکھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نہیں جانتا۔ میں نے کہا تو نہیں جانتا جبکہ وہ تیرے سر میں ہے؟ کہنے لگا اگر اللہ چاہے تو اس کو تیری لاٹھی میں پیدا کر دے، انشاءاللہ خلقها فی عصاک، تیری لاٹھی میں پیدا کر۔ راوی کہتے ہیں کہ اس نے گدھے کی طرح سخت آواز نکالی، میں نے کبھی ایسی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ اگلی روایت حضرت محمد بن منکدر سے ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو دیکھا، وہ اس بات پر قسم کھاتے ہیں کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، یحلف باللہ ان ابن سیاد الدجال، ابن سیاد ہی دجال ہے۔ میں نے کہا کہ تو اللہ کی قسم اٹھاتا ہے؟ کہنے لگے میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر قسم اٹھاتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں کرتے تھے۔